من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید اور قرأت کے اصولوں کے لحاظ سے بھی پڑھیں گے، ساتھ اس کے مفہوم اور معنی کو بھی ادا کریں گے، اور ساتھ اس کی مشق کا بھی تھوڑا انتظام کریں گے، تاکہ ہمیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اس کے مفہوم کی بھی سمجھ آئے، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سے ہم کس طریقے سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور ہم بات کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، ال کو بڑا نہیں کرنا، اس کو ڈبل نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ہم اس کو واضح کرنا ہے اور ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح لام کو بھی اور میم جو ہے ساکن اس کو بھی، الحمد للہ، اور لام سے پہلے اگر زیر آ جاتی ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کے لفظ سے پہلے اگر زیر آتی ہے اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ رب العالمین تمام کائنات کا پالنے والا ہے، یہ بات پہلے ہماری ہو چکی ہے۔ الحمد اس کا شکر ہے، کل کا کل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے، للہ اللہ کی ملکیت ہے یہ شکر بھی، اور جتنی بھی کائنات ہے اس کی ملکیت ہے۔ رب العالمین، جو پالنے والا، رب جو ربی تربیتاً بتایا تھا کہ یہ اس لیے بولا جاتا ہے جو پالنے والا ہے، ایک جہان کا نہیں، تھوڑے لوگوں کا نہیں، پوری کائنات کو، جتنی بھی کائناتیں ہیں اس جہان میں بھی، آگے بھی جتنے بھی جمادات، حیوانات، انسان ہیں، ان کو پالنے، ان کو روزی دینے والا، ان کے رہن سہن کا بندوبست کرنے والا بھی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت مہربانہ، نہایت ہی رحم والا۔ الرحیم پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، جس طرح دریا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر اس طریقے سے برس رہی ہے، یعنی لذوبت کے لحاظ سے، فراوانی کے لحاظ سے ایک دریا ہوتا ہے، جب آدمی اس کو دیکھتا ہے اس کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے، وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہمارے اوپر مسلسل بہہ رہی ہے۔ جس طرح کہ ہمیں سورج کی اور دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو مسلسل بغیر مانگے اللہ رب العزت عطا کر رہے ہیں، اور اس کی رحمت جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے ہے، اور جانداروں کے لیے بھی ہے، اور چرند پرند اور جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، اور دابۃ الارض جتنے بھی ہے، سب کے لیے اس کی رحم، جتنی بھی کسی کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ رب العزت برسائے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی، جس طرح برابر سورج کی دھوپ کی ضرورت تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل ایک حساب سے میں وہ دھوپ دیے جا رہے ہیں، سانس دیے جا رہے ہیں۔ جب ایک سانس ہم بولتے ہیں تو دوسرا سانس اس کے بولنے کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اور بغیر مانگے اللہ رب العزت دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہر چیز وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم ہر چیز دیتے ہیں جو بھی اس کا سوال کرتا ہے۔ سوال آدمی کی آنکھ کر رہی ہے کہ میں نے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر دیکھے، بغیر بتائے، بغیر مانگے اس کو آنکھ کو اور سننے کے یعنی سماعت اللہ رب العزت دیے جا رہے ہیں، بولنے کا تکلم اللہ رب العزت دیے جا رہے ہیں، اور سانس ایک آتی ہے دوسرے سانس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، بغیر مانگے اس کی رحمت برسے جا رہی ہے۔ اور بعض اوقات الرحمن الرحیم جو رب العالمین ہے، وہ بعض اوقات یعنی فوری انسان کو ضرورت ہوتی ہے، فوری چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح رب العالمین نے یہ مثال دی کہ میں جب اپنی رحمت برساتا ہوں تو اس میں جو لوگ، ایک زمینوں کی مثال رب العزت نے دی، زمین ایک بنجر ہوتی ہے، ایک سیم تھور والی ہوتی ہے، ایک دوسری زمین ہوتی ہے، اور وہ جب مانگتی ہے تو جو بنجر زمین ہوتی ہے اس کے اوپر جب میں اپنی رحمت برساتا ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں حاصل کرتی، اس سے پانی گزر جاتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن، جو انسان ہوتا ہے اس کے اوپر قرآن، اللہ کی رحمت اگر برس رہی ہے، قرآن برس رہا ہے، تو وہ اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔
اور اگرچہ کچھ ٹوئے ٹبے اس میں آ بھی جاتے ہیں، جو تھور والی سیم والی زمین ہوتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ تھوڑا بہت جانور آتے ہیں پی لیتے ہیں، لیکن اس سے انسانوں کو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح انسانوں کی مثال زمین کے ساتھ دی، اور جس میں رویت ہوتی ہے، جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ اس کی رحمت کو اس کی سمیٹ لیتے ہیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو سمیٹتے ہیں، اپنے اندر وہ داخل کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کی رحمت کی مثال اللہ رب العزت اپنی جو رحمت ہے وہ ہر انسان کے اوپر برساتے ہیں، اور رحمان اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مانگے بھی دیے جا رہا ہے، اور بن مانگے تو بہت سارا دیے جا رہا ہے، اور اس دنیا تک جتنی تک ہم زندہ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں دے ہی جانا ہے۔ کُلًّا نَمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، اس کو ماننے والا ہے یا ماننے والا ہے، ہم نے اس کو دنیا بھی دیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے رحمت بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور رحمان اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، اور اپنی ایک بات میں اللہ تعالیٰ رب العزت کہتے ہیں کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے رحمان کے بارے میں، کیونکہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کر رہا ہے۔ یہ مثال تھوڑی سی سامنے آ جائے گی۔ انا اللہ انا الرحمن، میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، جو ماں کا پیٹ ہے اس کو میں نے بنایا ہے، اس کا جو رحم ہے میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِّنْ اسْمِي، جو ماں کا رحم ہے اس کو اپنے نام سے میں نے کاٹ کر اپنا نام دیا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی رحمت برس رہے ہیں، یعنی رحمان را ہا میم جو ہے یہ رحم سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے کاٹ کر، جس طرح کہ انسانوں کی صفات ہوتی ہیں، ایک صفت ہوتی ہے یعنی انسان کی سماعت کی، سننے کی، بصارت کی، دیکھنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ساری ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی دی ہیں، اور اس کے لیے انسانوں نے، تاکہ جس طرح اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اسی طرح انسانوں نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ ابھی رحمان کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ شققت لها اسما من اسمی، خلقت الرحم، میں رحم کو پیدا کیا، وشققت لها اسما من اسمی، اور میں توڑ کر اپنا نام سے، رحم سے رحم دیا۔ من وصلها وصلته، جس نے اس نام کی لاج رکھی، جس نے میرے نام کی لاج رکھی اس کو بھی میں ملا دوں گا۔ من قطعها قطعته، ایک جگہ پہ تو قطعها بتته، جس نے اس رحم کو، اس رشتہ داری کو، جسے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر دوں گا۔ اور ایک جگہ پہ ساتھ یہ بھی آتا ہے وَمَنْ ثَبَتَهَا ثَبَتْتُهُ، جس نے اس کی لاج رکھی، اس کو برابر جانا تو میں بھی اس کو برابر جانوں گا۔ کیونکہ رب العزت انسانوں کے لیے، ہمارے لیے رحمان ہیں، انہوں نے ہم کو پیدا کیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میرے غصے پر جو میری رحمت ہے وہ غالب آ جاتی ہے، لیکن وہ جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، جو اس کو توڑنے کی کوشش کروں، میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ تو اللہ رب العزت یہ ہمیں اس چیز کی تاکید کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے احب العمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے اعمال وہ پسند ہے جو ایمان باللہ، جس کا اللہ پر ایمان ہو، ثم اس کے بعد صلۃ الرحم، یعنی جس نے اس کے بعد رشتہ داری کو ملانے کی، رحم کا جس نے خیال کیا، رشتہ داری اور قرابت داری کا خیال کیا، اس کے لیے اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ ایک جگہ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو فرما رہے ہیں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور رشتہ داری کو ملاؤ، وصلوا باللیل وصلوا باللیل والناس نیم، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم مجھے یاد کرو، تدخلوا الجنت بالسلام، تم اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں تم کو جنت میں داخل کر دوں گا سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی چیز کے۔ جس نے اس کے احکام کی پیروی کی، جس نے اس کے احکام کو مانا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہمارا یہ چاہتا ہوں کہ ہلکی سے ہلکی، چھوٹی سے چھوٹی ہو، یہ رحمان کا ذکر یہ تھوڑی سی اس لیے لمبی ہو رہی ہے۔
کیونکہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ رحمت رکھی ہے، الرحمن الرحیم، اور اس کی رحمت بغیر مانگے کافروں کو جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دڑا دڑ کے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری نافرمانی کرتے ہیں، جو میری طرف گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اور میں ان کو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں اس کو روزی کو اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہوں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں، یہ تو ہماری صلاحیت ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری ذہانت ہے، ذہانت کے بل بوتے پر ہم یہ سارا کچھ جو ہمارے پاس جائیداد ہے، جو ہمارے پاس یہ چندے ہیں، جو ہمارے پاس یہ ادارے ہیں، اور ان کو ہم چلا رہے ہیں، ہم لوگوں پر جو حکومت کرتے ہیں، چودراہٹ ہماری چل رہی ہے، جو ہماری ذہانت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر ان کو ایسا پکڑتا ہوں اور ہر چیز اس کی میں گھیرے میں لیے ہوئے ہوں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا فاخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، جب وہ اس طرح کی اکڑ خانی کر رہے ہوتے ہیں اور خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میری رحمت سے تو کوئی بندہ آگے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے لحاظ سے قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھائی۔ دیکھیں اس کو پڑھانے والا رب العالمین ہے۔ اب یہ بات دیکھنے والی ہے، ایک مقام پہ اللہ رب السورۃ رحمان میں ہی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں اور میں استادی کرنے والا ہوں، میں قرآن کو آپ کو پڑھانے والا ہوں، سکھانے والا ہوں۔ پڑھائی اور ہوتی ہے، سکھانا اور ہوتا ہے۔ سکھانا یہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، بالکل 100%۔ میں رحمان ہوں، تمہارے اوپر میں نے اپنی رحمت کی ہے، تم کو میں نے قرآن دیا، تم کو رسول دیا، تم کو عقل دی، تم کو ہدایت دی، اگر تم اس کو نہیں پاؤ گے تو میں تم کو یہ بتا رہا ہوں میں استاد ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول ہے، آپ کو کتاب جیسے آسمانی کتابیں پہلے تھیں، اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو آپ کو نہیں دی، آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، انہوں نے بول کر امت کو سنایا، اور وہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ جس وقت ہم بولتے ہیں نا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ کون لفظ بول رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر کے اوپر اتارے۔ اب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ یوں سمجھیے کہ ہم جو لفظ ادا کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور جو ہمارے رہبر مرشد رہنما پیشوا ہیں، انہوں نے یہ اپنی زبان سے ادا کی ہے، اور یہ بات ہم زبان سے بھی ہم ادا کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولے ہوئے ہیں، اور ان کا مفہوم، ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ جو ہمارے اگر دل کے اوپر اتر جائے گی تو ہمیں سکھلائیے، جو ہمارے اوپر بھی یہ داخل ہو جائے گا، ہمارے دل کے اوپر جب اس کی سوچ، جو اس کی پڑھائی ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی روح ہے ہمارے اندر داخل ہو جائے گی، تو سمجھے کہ ہمارے اوپر بھی قرآن اسی طریقے سے اتر رہا ہے، کیونکہ رب العزت اس کے استاد ہیں، پیار سے پڑھانا ہے۔ آج کل ہمارے مدارس میں یا ہمارے علاقے میں ہمارے یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مار کر سختی سے پڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں پیار سے پڑھایا، الرحمن علم القرآن، میں نے قرآن تم کو سکھایا ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور میں یہ بیان سکھایا ہے آپ لوگوں کو۔ جو ابھی دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، آپس میں جب بات کرتے ہیں تو یہ بیان کرنا، اپنی بات کی وضاحت کرنا، ایک بات وضاحت کر کے دوسرے تک پہنچانا تاکہ دوسرے کے دل کے اوپر میری بات کو سمجھے، میں کہنا کہہ جاتا ہوں، یہ اللہ رب العزت نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں میں ابھی تک جو کر چکا ہوں، میں دوبارہ کرنا چاہوں تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بھی جو سارا دن باتیں کرتے ہیں ان کو دوبارہ ریپیٹ میں کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے، الا کہ آپ نے ریکارڈ کی ہو تو اس کو صرف سن سکتے ہیں، پھر بھی دوبارہ ان کو اسی طریقے سے دہرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اترا ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول ہے، یہ قلب اطہر کے اوپر اترا ہے۔ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہوا کلام اب ہماری زبان سے اتر رہا ہے، ہم ہماری زبان سے
نکل رہا ہے، اور ہمارے اس کا مفہوم، اس کی سمجھ اور اس کی فقاہت جو ہے نا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمارے دل کے اوپر اترے۔ جب دل کے اوپر اترے گی تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحمت کر دیں گے، ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو آپ لوگوں کو کہہ دے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، مجھے جو وحی کی گئی ہے میں اس کے ذریعے تم کو سمجھاؤں گا۔ جب بھی ہمیں کوئی شخص، کوئی آدمی کوئی بات کہے تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے کہ نہیں کہا، بجائے دوسرے بندے سے پوچھنے کے اللہ سے پوچھے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوں گے لازماً وہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی، اللہ تعالیٰ لازماً دے دیں گے۔ اگر وہ اس میں دیر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے اس کی فقاہت، اس کی سمجھ مجھے عطا کرا۔ یہ رحمان نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جب اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پر رحمت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی ان کی کتب میں بھی یہ آیا ہے کہ میں اپنا رسول تمہاری طرف بھیجوں گا، جب وہ رسول آئے گا اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اس کو کہوں گا، جو وہ اس کو مانے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور جو نہیں مانے گا میں اس سے حساب لوں گا۔ یہ پہلی کتابوں میں، اور یہ کتب سماویہ جتنی بھی آئے ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی کتاب نہیں آئی۔ الرحمن کا مطلب یہ ہوا اللہ بہت بڑے ہیں اور رحمان ہیں، بغیر مانگے ہمیں چیزیں دے رہے ہیں، بغیر مانگے ہمیں روزی روٹی بھی دے رہے ہیں، ہمیں سانس دے رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تمہیں ایک نعمت کو بھی تمہیں شمار کرنا چاہو، دیکھو میں اتنی دیر میں کتنی دفعہ اپنا ہاتھ ہلا چکا۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے تب ہلا رہا ہوں، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکے گا۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں جب ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا اور ہارون کو کہا جاؤ، تو انہوں نے کہا وہ ہم سے اس طرح جھگڑا کرے گا، ہمیں سے کچھ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے کہے اننی معکما، میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں، واسمع وارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ صرف موسیٰ کو نہیں سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم میں ہر بندے کو، ہر انسان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور جو ہماری سوچوں میں چیز چل رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور اسی کے حساب سے ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے الرحمن، اللہ تعالیٰ نے جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ہم ہر لحاظ میں شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں۔ جب شکر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری ملکیت ہے ہر چیز، للہ، یہ اللہ کی ساری ملکیت ہے، جو کچھ یہ ہم کو نظر آ رہا ہے، جو ہماری صلاحیت ہے، ہماری دماغی صلاحیتیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، رب العالمین۔ اور جب میں رب ہوں، پالنے والا، روزی روٹی دینے والا، صرف خالی تم کو نہیں، جتنے بھی جہان ہیں ان کو دیتا ہوں، پھر میں تمہیں بغیر مانگے دے رہا ہوں، جو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جب ہم تردد کریں گے، کوشش کریں گے ہمارے دل کے اوپر اے اللہ اتار، تو اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ اگر اوپر سے کہیں گے، یا اس کو اپنا معاوضہ کا ذریعہ بنائیں گے، یا اس کو اپنے صرف زبانی کلامی پڑھیں گے، اس کو سمجھ کرنی پڑیں گے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تم بھی رحم کرو، تم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرو، اپنے اقرباء کے ساتھ سلوک کرو، اپنی معیشت کو بھی درست کرو، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ سلسلہ تھوڑا سا، یہ بات ابھی لمبی ہو گئی ہے، ہم دوبارہ ابھی کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ یا دو دفعہ اپنی مشق کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ پھر سنیے، الحمد للہ رب العالمین۔ الف شروع میں حمزہ ہے جس کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، تو اس کو ہم حمزہ بولتے ہیں۔ پنجابی لحاظ سے اس طرح نہیں کہنا، الحمد، الحمد یہ ظاہر کرنا ہے، دال پیش دو، الحمدو نہیں کہنا، الحمد
للہ اللہ کے لفظ کو بریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. رب را کے لفظ کو پور کر کے پڑھیں گے، رب لام سے پہلے زیر آ رہی ہے اس کو بریک پڑھیں گے، رب العالمین. الرحمن الرحیم، را کو پر پڑھیں گے، جب را کے اوپر پیش آئے یا زبر آئے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. الرحمن الرحیم، مام کھڑی زبر با، یہ اس کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے، لمبا کریں گے. یہ با، میم کھڑی زبر با، میم کھڑی زیر میم، میم الٹا پشمو ما میمو، یا ایسے بولتے ہیں یا کیونکہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے. یا میم زبر الف ما، میم زیر یا میم، میم پیشوا مو،